نساء میں زیادہ تر احکام کا بیان ہے عورتوں کے حوالے سے، اسی طرح شرعی حدود قتل وغیرہ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کثیر احکام اس پارے کے اندر موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ بالکل جو ابتدا ہے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پر حرام کر دی گئی شادی شدہ عورتیں۔ اس سے پیچھے جو بیان چل رہا ہے یہ ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس میں تھا کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، یہ تمہاری بھانجیاں، بھتیجیاں، دودھ کے رشتے سے جو تمہاری مائیں ہیں، یہ سب تم پہ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب آگے بیان کیا کہ جو شادی شدہ عورت ہے تو جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی تم پہ حرام۔ پھر اس کے بعد کچھ مہر کے حوالے سے احکام کا بیان ہے، اور اس کے ضمن میں ایک بات کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم پہ نکاح حلال کیا گیا ہے یہ کس طور پہ ہو؟ فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ یہ تم اپنے حق مہر کے ساتھ تلاش کرو، رشتے حق مہر دے کے تم نکاح کرو، اور مقصد کیا ہو؟ محسنین، پاک دامنی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے، اپنے تقوی کی حفاظت کے لیے، محسنین پاک دامنی کے طور پہ، غیر مسافحین، بدکاری کے طور پہ نہیں۔ نکاح کا جو مقصد ہے اولین مقاصد میں سے پاک دامنی کا حصول ہے۔ پھر دوبارہ اگلی آیت کے اندر مزید اسی کو فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرو وآتوہن اجورہن بالمعروف، عورتوں کو ان کے حق مہر اچھے طریقے سے دے دو۔ عورتیں کون سی؟ فرمایا محصناتن، جو پاک دامن ہوں، غیر مصافحاتن، بدکار نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور وہ عورتیں پوشیدہ آشنائیاں نہ کرتی ہوں، پوشیدہ دوستیاں نہ کرتی ہوں۔ تو یہ عورت کے اوصاف میں سے بیسیکلی بیان ہے کہ عورت کے اوصاف میں سے ہے پاک دامن ہو، اور غلط کاری اس میں نہ ہو، اور پوشیدہ دوستیوں کا معاملہ نہ ہو۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی 1450 سال پہلے، اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں اور آج کے زمانے میں اس کو اپلائی کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ نازل ہی آج کے زمانے کے لیے ہوئی، کیونکہ موبائل کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کو ایجوکیشن کی وجہ سے، اکٹھے آفیسز میں کام کرنے کی وجہ سے، ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ جو آشنائیاں ہیں یہ کتنی بڑھ چکی ہیں، ان میں ہر کو بندہ سمجھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن نے اس وقت یہ حکم دیا کہ جب یہ بہت مائنر سا معاملہ تھا، مائنر سے مراد یہ کہ بہت قلیل معاملہ تھا، لیکن اب یوں کہہ لے کہ بے انتہا تعداد کے اندر یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ عورت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب چھوٹ دیں گے، اور جب کو ایجوکیشن ہوگی، اور جب ہر جگہ مرد عورت اکٹھے ہوں گے، اور جب ہر جگہ ان کو مردوں کے برابر نہیں بلکہ اوپر لانے کی کوشش کریں گے، تو جو اس کے نتائج ہوں گے وہ یہی والے ہوں گے جو یہاں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے لوگو تم پر آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی فرمائے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ ویسے انسان کمزور ہے، ہاتھی جو ہے اسے جسامت میں بڑا ہے، شیر اسے طاقت میں بڑا ہے، کوا اس سے زیادہ بلند پرواز ہے، اور یعنی کہ جانور، چھوٹے چھوٹے جانور بھی دیکھیں گے، کتا سونگھنے کے اندر اس سے آگے ہے۔ تو بہت سی چیزوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، وہ عقل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سب پہ شرف مل گیا اور سب پہ اسے بلندی مل گئی۔
تو فرمایا کہ ظاہر کے اعتبار سے، قوت ارادی کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، لیکن اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں یہ آسان ہے، کیونکہ خدا آسانی چاہتا ہے تو آسان ہی احکام دیے ہوں گے۔ اب کچھ احکام تو ہیں کہ جو مشکل ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ بندے کی طاقت سے باہر ہو۔ انسان کی سوچ اور اس کی ول پاور اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مشکل سے مشکل ترین کام کو کرنے کا تہیہ کر لے تو وہ بھی کر لیتا ہے۔ اگر تہیہ کر لے کہ دنیا کی سب سے بلند چوٹی پہ چڑھنا ہے تو چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور ہے، لیکن خدا نے اسے عقل اور قوت ارادی ایسی عطا فرمائے۔ لیکن اگر انسان کمزوری دکھائے تو یہاں سے اٹھ کے باہر جانا پسند نہیں کرے گا، بولے گا پانی بھی تم ہی لا کے دے دو مجھے۔ جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے، خود بیڈ سے جو ہے نا قدم نہیں اٹھانا، بیوی کو بولنا ہے پانی بھی دے، یہ بھی کر، وہ بھی کر، یہ بھی کر، وہ بھی کر۔ کیا ہے یہ ہے کہ بھائی نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کرنا ہے تو پہاڑ کی چوٹی بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے پہ آسانی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام میں آسانی ہے، بندے کی ہمت ہے کہ جو اسے کمزور بنا دیتی۔ پڑھنے والے تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے فجر بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ٹھیک، پڑھنے والے ساری رات بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے دوپہر ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ انسان پر جو سوچ غالب ہوتی ہے وہ سب کچھ کروا دیتی۔ پیسے کی سوچ غالب ہوتی ہے تو ویسٹ انڈیز تک پہنچا دے گی، امریکہ تک پہنچا دے گی، اور کم ہمتی ہوگی تو یہ مسجد کا پڑوسی بھی آ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔